حرام اور حلال چیز پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا۔ ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ پہلے کپڑے سستے مل جاتے تھے مگر جسموں کو بخوبی ڈھک لیتے تھے۔ اب کپڑے جتنے مہنگے ہو گئے ہیں بدن اتنے ہی ننگے ہو گئے ہیں۔ افسوس، جس مذہب میں عورت کی آواز تک کا پردہ ہے اس مذہب کی جوان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہیں۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ موت کا خوف ہے لیکن جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جاں قبروں پر اور زندہ استے بے حجاب پھرتی ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، سہارے کی خاطر مرتے ہوئے انسانوں کو کاندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائے تو صبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ آدمی کو اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں اور کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، اور جب اللہ کے راہ میں دینا ہو تو جیب سے سکے ڈھونڈتا ہے۔ تعمر بس ایک ہی سبق یاد رکھیے، رشتے اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ آذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی اور ایک گولی کی آواز پر پوری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے۔ والدین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہو تو کم از کم اتنا کیجیے کہ آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ ناانصافی کرنے کا مطلب ہے کہ کسی اور کے حق پر ڈاکہ ڈالنا۔ ناانصافی کرنے والا دنیا کی نظروں میں تو شاید بچ جائے مگر خدا کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ جب آدمی اپنی غلطیوں کا خود وکیل ہو اور دوسروں کی کوتاہیوں کا خود جج ہو تو پھر فیصلے نہیں فاصلے جنم لیتے ہیں۔ رشتے ڈھونڈتے وقت لڑکے کی ماں اور بہن وغیرہ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی زیادہ تیز نہ ہو۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو، بات ہو، یاد ہو یا دل ہو۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہو۔ لباس چاہے کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگے وہی حق ہے۔ جب کبھی مایوسیاں ہونے لگے تو اللہ پاک کی مہربانیاں یاد کر لیا کرو، خود پرسکون ہو جاؤ گے۔ کھجور کی کٹلی پر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ اگر آپ کی قمیض میں پیوند لگا ہو تو آپ غریب ہیں، لیکن اگر آپ کی جینس گھٹنوں سے پٹی ہو تو آپ امیر۔ آپ کو خراب اردو آتی ہے تو آپ تعلیم یافتہ، اگر خراب انگلش آتی ہے تو جاہل۔ جیب کے غریب کے حالات محنت اور لگن سے بدل سکتے ہیں، لیکن دل و دماغ کے غریبوں کو بدلنے کی کوشش صرف وقت کا ضیاع ہے۔ صبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار کو ہم وقت اپنے مال کا تصور رہتا ہے اور درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال۔ خدا کے دشمنوں کو راضی رکھنا عقل و دانش سے دور ہے۔ جو تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے
کیونکہ وہ جب تمہاری غیبت کرتا ہے اس کے تمام اچھے اعمال تمہارے نام اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ شرٹ کے ٹوٹے بٹن سے لے کر مرد کے ٹوٹے دل تک کو جوڑنے کا ہنر رکھتی ہے ایک عورت۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ صبح صبح اٹھتے وقت جس مرد کے کان کڑے ہو جائیں تو سمجھ جانا وہ مرد بہت ہوشیار ہے۔ اکثر صبح مردوں کے کان کام نہیں کرتے، سنائی نہیں دیتا۔ صبح دیر سے اٹھنے کی عادت زندگی کے بے مقصد ہونے کی علامت ہے۔ اپنی زندگی کو بامقصد بنائے، یہ نعمت ایک بار ہی ملتی ہے۔ یہ جو محبت ہے نا، اتنا نازک جذبہ ہے کہ ایک دھاگا کھینچ لے تو ساری محبت ادھر جاتی ہے۔ مرد کی مردانگی طاقت رکھنے کے باوجود بھی آواز کو مدھم رکھنے میں ہے، ایک عورت کے سامنے گلا پھاڑنے میں نہیں، کیونکہ وہ عورت کو بھی آتا ہے۔ ہمیشہ کی ہلاکت سے محفوظ رہنے کا طریقہ کل کی فکر چھوڑنا ہے اور ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ بیوی کے تمام حقوق رزق حلال سے پورے کرنے والا جنتی ہے۔ سوال اس کے آگے کرو جو رزق حلال کا عادی ہو اور اجتناب حرام کرتا ہو۔ جہالت پر راضی رہنا عقل سے محروم رہنا ہے اور موجب غضب الہی ہے۔ دسترخوان پر چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنا میزبان کی دل آزاری کرنے کے برابر ہے۔ ذہنی اذیتیں انسان کو جیتے جیے ہی مار دیتی ہیں۔ وہی کرو جو آپ کو اچھا لگے، کیونکہ زندگی آپ کی ہے، کسی اور کے باپ کی نہیں۔ تیرے بدلنے کا دکھ نہیں، میں اپنے اعتبار پر شرمندہ ہوں۔ لڑکیاں تیتلوں کی مانند ہوتی ہے، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگ جائے تو رنگ نکھر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ مدھم پھٹ جاتے ہیں۔ اپنے من چاہے انسان کی کمی تمام راحتوں کے قاتل ہوتی ہے۔ بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے۔ یقین کر کے تیری کن پہ مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ ہر کام کی زیب و زینت ادب سے ہے، اور ادب راہی الہی کا پہلا زینہ ہے۔ شیطان کو قید میں ڈالنے کے لیے بھوکا رہنا ازد ضروری ہے، اور سیدھی راہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایمان سے مراد تصدق باللقب ہے، یعنی اللہ عزوجل کی وحدانیت کا پختہ اقرار کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔